تو دعوت صاحب سے انہوں نے بات کی کہ میری ماں نے کہا تھا کہ یہاں تو مرنا نہیں ہے، یہاں میرے تو دفنانے والے نہیں ملے اسلامی طریقے کے اوپر، اس لیے میں یہاں مرنا نہیں حیدرآباد لے دوستوں نے کہا اب یہ دینی وجہ سے مجھے کر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ نا اب رہنا یہاں ہمارے تمہیں انشاءاللہ اسلامی طریقے پر دفن کرنے والے ملیں گے. تو یہ بڑی اہم ضرورت ہے ہماری. اس کی صحیح قدر یہ ہے کہ ہم ہے نا علم دین اپنے گھر میں لایا، اپنے گھر کے ہر بچے میں لایا، اور ہر بڑا علم دین سے واقف ہو ان کے گھر میں اللہ کے کیا حکم ہے. اور اس کی مالی ضرورت کیا ہے؟ یہ جو بھی کمی ہے پوری ہے. حضرت صاحب نے پیش کیا کہ اتنا خرچہ ہے تو مدرسے کا مدرسہ مقصود نہیں بلکہ پورا لنسور مقصود یہ قرضہ پورے لنسور کا. تو ہر ایک کو اس وقت تک کہنا آ جائے جب تک کہ مدرسے کا قرضہ نہ پھٹ جائے. ہمارا مدرسہ تو باقی ہو پھر کتنا قرضہ ہے لیجیے. جیسا میں میرا قرض ہے تو میں بے چین ہوتا ہوں تو مدرسے کا قرض بھی میرا قرض ہے. اس طرح مدرسہ مقروض ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کی آپ کوشش کریں کہ جو بھی تقاضا ہے اس کو پورا. اور بچوں نے جو پروگرام پیش کیا میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ بڑا اچھا پروگرام تھا اور وقت اتنا نہیں ہے کہ کچھ اس کے اوپر میں زیادہ ہو سکوں، لیکن جو مکالمہ پیش کیا گیا تو مکالمے پر چند باتیں مجھے یاد آئی. اس میں ایک کردار تھا غریب بچے کا، غریب آدمی جو روتا ہے، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، جس کی نظر بار بار آسمان کی طرف اٹھتی ہے، 4 بچیوں کا باپ. تو یہ تو تقریباً ہمارے مسلم معاشرے میں 80% طبقے کا حل ہے. مجھے ایک بچہ جو ایک باپ کا کردار نبھایا تو وہ اس کی باتوں کو ہم سے اگر واقعہ اس کی جگہ ہم سوچتے کہ میری بچیاں کتنی ہیں، ان بچوں کا کیا ہوگا. وہ کہتی ہم سوچ رہے ایک صاحب ہمارے جامع پہچاننے والے بولے حضرت میری نیند خراب ہو گئی، نیند آتی نہیں ہے رات میں. بولے کیوں ہے، کیا ہوا؟ بولے بچی جوان میں تو نیند کیوں ہے، پریشانی کیوں ہے، دل کی دھڑکی کیوں ہے. تو بولے نہیں لوگ جو بچی جوان ہو شادی کا مسئلہ تھا، شادی کیسے کرو. تو جن کو بچیاں ہیں تو ان سے پوچھے کہ بچی پیدا ہوتے ہی پریشانی شروع ہو جاتی ہے. کیوں شروع ہوئی کہ بچی کا پیدا ہونا کوئی قصور ہے؟ بچی کا بچی وقت پیدا ہوتی ہے، بچی کا قصور کیا؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے بچہ بناتے ہیں، جسے چاہے بچی بناتے ہیں. اور اللہ نے نظام قائم کر دیا ہے انسانیت کو باقی رکھنے کے بعد. بچی پیدا ہو تو کیا سمجھتے ہیں؟ جس کے پیٹ سے بچی پیدا ہوئی نعوذ باللہ وہ عورت نہ ہو. آج کل جو توہم پرستی آ گئی ہمارے اندر کہ لڑکی اگر کسی پہلی زچگی میں اگر زچگی ہوئی ہے کہ ولادت ہوئی ہے تو لڑکی پیدا ہوئی تو وہ عورت گویا کہ منو. یہ کتنی بری بات. حالانکہ لڑکی پیدا ہوتی ہے تو فرشتہ گھر پر آتا ہے اور آ کر گھر والوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ گھر والوں خوش ہو جاؤ، خوشخبری حاصل کرو کہ تمہارے گھر میں کمزور جان پیدا ہو. لڑکی کا پیدا ہونا منحوس نہیں، لڑکی کے پیدا ہونے کو منحوس سمجھنا منحوس. لڑکی کا پیدا ہونا تو باعث رحمت. مقولہ چھوٹا موٹا کہ بیٹی روٹی ہو، بیٹی ہوتی جب تک بیٹی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتا ہے. بیٹیاں ختم ہوتے برکت تمہارا شاید کر کے دیجیے برکت ختم. تو بیٹی جو ہے یہ نحوست کی چیز ہے. اب آپ کہنا بیٹی کو منحوس سمجھنے کے لیے تھے، عورت کو منحوس سمجھنے کے لیے تھے. عورت ایک نفسیاتی مریض بن جاتی جس کو بیٹی پیدا ہو. ہماری کتابوں میں لڑکی پیدا ہو، باپ نکلا لڑکی کا، اسے معلوم ہے لڑکی پیدا ہو، 40 کلومیٹر گئے اپنی بیوی کو بچے کو دیکھنے کا. اب جانے کے بعد گاؤں کو جانے 4 کلومیٹر آتی ہے تو کتنا گئی وہاں کہ ایسی لڑکی پیدا ہوئی ہے. تو سنا تھا فوراً وہاں سے گھر کو اپنے بیوی کے پاس جانے بچی کو دیکھا. اور جس کو لڑکی پیدا ہوئی ہے تو ماں کو ہوتی ہے کہ مجھے لڑکی پیدا ہو تو وہ بات جان بنانا رہے.
حالانکہ مسئلہ کیا تھا کہ لڑکی کو جو والدان منائی جو آج کل ہمارا جو لین دین کا رواج ہے، یہ لڑکی والوں سے جو پوچھتے ہیں، یہ جو غلط رواج پڑا ہے، صرف غلط رواج کی وجہ سے، جو کہ اسلامی رواج ہے، یہ غیروں سے ہمارے پاس آیا، یہ کٹم پوچھنا، یہ جہیز پوچھنا، یہ لین دین کا مطالبہ کرنا، یہ ہمارے غیروں کا پیش ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتنی لڑکیوں میں جہیز دیا تھا، کتنا جہیز دیا تھا، اپنی بیویوں سے کتنا لیا تھا، اور تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سیرت پڑھیے کہ صحابہ کتنا جہیز دے، کتنا لیے۔ تو اسلامی طریقہ ہے نہیں، تو یہ تو جہیز کی رسم، یہ جو لین دین کا کی جو رسم ہے، تو اس کی وجہ سے لڑکی کا پیدا ہونا اتنا وبال بن گیا کہ جس کے پیٹ میں لڑکی ہے تو لے آ کر ڈاکٹر کو بتاتے ہیں کہ میرے پیٹ کو دیکھو کیا ہے، پیٹ میں لڑکا ہے لڑکی۔ تو اگر معلوم ہو جائے لڑکی ہے تو ماں خود ہے نا اس کو اپنے پیٹ میں زندہ رکھنا برداشت نہیں کرتے کہ اس کو ختم کر دو پیٹ۔ جاہلیت کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے لڑکی پیدا ہونے کے بعد کچھ قبیلے والے لے جا کر زندہ ختم کرتے تھے، اور آج جو ہے لین دین کے رواج کی وجہ سے اتنا ماحول بن گیا کہ عورت خود اسے برداشت نہیں کرتی کہ میرے پیٹ کی جو بچی ہے یہ زندہ پیدا اندر ہی ختم ہو جانا چاہیے، وہ زندہ پیدا نہیں۔ تو یہ جب لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو اتنا بتایا جاتا ہے، رشتے دیکھنے جاتے، آنے کے بعد میک اپ کر کے آنا، دیکھنے والی بھی ہوتے، مرد تو دیکھتے نہیں، عجیب انداز ہے تو اس کو ٹھہرو، ذرا چل کام لگی نہیں گئی، ذرا انسان کھولو، ذرا کام بتاؤ، ذرا چوٹی پکڑ دیتی، یہ چوٹی اصلی ہے نقلی ہے، لیکن گویا کہ مارکیٹ میں کوئی جانور خرید لیں، بیل وغیرہ خرید کر تو تم پکڑ کر دیکھ، ذرا چوٹی پکڑ کر دیکھ، کیا گزرتی ہوگی بچی کے اوپر جس کو ایسا فرق کر دیتے ہو۔ اس کے رنگ کے بارے میں رنگ اٹھا نہیں، رنگ اللہ کا دیا ہوا ہے، خط اس کا ہے پر اللہ کا دیا ہوا ہے، جسم اس کا ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ کی صنعت میں، اللہ کی بناوٹ میں عیب لگا کر تو اللہ کی بناوٹ میں عیب لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا شروع کرے؟ بس تم کو جو چیز دیکھنا ہے، شکل نہیں، صورت نہیں، رنگ نہیں، قد نہیں، تم کو دیکھنا ہے اخلاق، دین دیکھنا ہے، تو دین دیکھنا چھوڑ کے اپنا صورت دیکھنا شروع کرتے، بیوٹی پارلر جا کے اچھا میک اپ کرنے جا کر بیٹھ جاتی اور دھوکہ کھا لیتے، شادی ہو جاتی، شادی کے بعد میک اپ بدل جاتا، میک اپ بدلتے ہوتے دیکھے دھوکہ دے دیے۔ میں اخلاق دیکھو، اخلاق میں ظاہر ہونے والی چیز نہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ ایک بھائی ہے 4 بہنوں کی شادی نہیں کر سکتا، تو علاج کیا کرے؟ علاج دے دیں، چلو 4 بنا کے بیٹھے، چاروں 500 پورے اور 500 کے 500 بے دردی کے ساتھ ختم۔ میرے دوستوں سوچنا چاہیے کہ اس سے ہمارے رسم و رواج کی وجہ سے انسانیت سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا، اور آج کل کیا ہو رہا، کسی منحوس رواج کی وجہ سے ہو رہا کیا کہ ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اس کی بنیاد ہو گئی نہیں، یہ جو غیر کے ساتھ جا رہی ہے اس کی بنیاد ہے یہ لین دین۔ ارے جس لڑکی کو اللہ تعالیٰ کلمے والی بنا کر، ایمان والی بنا کر پیدا کیا تھا، تو اس لڑکی کو ہم اپنے سماج کی وجہ سے، اپنے رواج کی وجہ سے مجبور کر رہے ہیں دین چھوڑنے کا، تو پوری لعنت ذرا پورے معاشرے کو۔ اور آج جو کٹ رہے ہیں دنیا کے اندر میرے دوستوں، افغانستان میں کٹ رہے ہیں، عراق میں کٹ رہے ہیں، ہر جگہ کٹ رہے ہیں پیٹیں، اور کعبۃ اللہ کی دیوار پردہ پکڑ کر ہر سال لاکھوں حاضرین اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور ہزاروں جماعتیں ساری دنیا میں پھیل کر اللہ سے دعا مانگتی ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا تم کیوں بولو گے کہ تم جب ظالم کو ظلم سے نہ روکو گے، اچھی بات کی طرف نہ بلاؤ گے، بری بات سے نہ روکو گے، ظالم کو ظلم سے نہ روکو گے، تو تم دعا مانگو گے تو میں دعا قبول نہیں کروں گا، تم مدد چاہو گے تو میں مدد نہیں کروں گا، تمہارے دشمنوں کو تمہارے پر مسلط کروں گا، اللہ نے اعلان فرمایا۔ اور ہم دوسروں کا نہیں بلکہ ہم ہماری معاشرے کی خواتین لڑکیوں کے اوپر بے انتہا ظلم ہم نے ڈھایا ہے رسم اللہ کے۔ یہ جو طلبا ہے نا جو مکالمہ پیش کیا تھوڑی دیر کے لیے ہم سے
طلبا نے توبہ کی، بچوں نے کیا کیا؟ باپ کا کردار ادا کرنے والا، بچوں کا کردار ادا کرنے والا، انہوں نے توبہ کی، یہ غلطی کے طرف کیا ہم کریں گے؟ کیا اگر ہم نے کیا ہے باقاعدہ ہم لیں گے نہیں، لین دین کے بغیر ہم شادی کریں گے، اخلاق کو دیکھیں کہ دماغ رکھیں گے تو آج کا جلسہ 100% کامیاب ہے۔ آج کا 100% کا جو ہے نا ڈرامہ نہیں تھا، یہ کہنا ماں کی بیٹی بگڑی کی شکل کو کیسے بچوں نے توبہ ہے، حالانکہ ان کے پاس سیریس طرح نہیں، انہوں نے توبہ کر کے بتایا کہ نہیں جائیں گے، تو جب ان کے زبان سے توبہ کے الفاظ نکلے تو اس وقت ہماری زبان سے نکلے گا، اگر نکل گئے تو بہت خوشی ہوا، اللہ مبارک۔ یہ چند باتیں موقع کرائیں، میں تو قابل نہیں تھا تو میں نیا صدر بنوں کہ ہم چھوٹے نا پیر نہیں پر مریدہ نہیں پرام کیا تو نہیں ہے نا ہمارے جو احباب اب تک نہ طلبا سے سیکھنے کا، علماء سے سیکھنے کا موقع آپ نے عنایت فرمایا، میں آپ حضرات کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں۔ منتظمین نے، نوجوانوں نے، اساتذہ نے اور طلبا نے بڑی اچھی محنت کی ہے، کتنا اچھا نمونہ 3 گھنٹے تک ہمارے سامنے پیش کیا، اس کے لیے کتنے مہینوں سے انہوں نے محنت کی ہے، رات کی نیند کو قربان کر کے، دین کے چین کو قربان کر کے، تاکہ اچھا نمونہ ہمارے عوام کے کام آئے، سامنے آئے تو وہ یہاں اپنی اولاد کو پڑھانے والے بنے، دین کے علم سے ہمارا شوق رکھنے والے بنے۔ یہ تو تھا، یہ ایسے الٹر نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے منصوبہ یہ جناب سوچ ہے، جناب ہم جو بتا رہے ہیں، ہم جو بنا رہے ہیں، اس سے الگ شوق پیدا، ایک رغبت پیدا، ایک جذبہ پیدا اور میرے سے تعلق پیدا، ایک ان کی نیت اللہ تعالیٰ ضرور ان کا کر دے۔ بات چیزیں ہم کو دکھائی کر کے معلوم، حضرت خالد کے سلام کی بات آخر میں بولتے ختم کرتا ہوں بات کو کہ بچہ جو ہے وہ کسی بھی آدمی کو نماز کو فرض ہوتی ہے، جوان ہونے کی بات فرض ہوتی ہے، جوان ہونے کی بات جوان ہونے کی فرض ہوتی ہے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ 5 سال کی عمر ہے بچے کی تو نماز کا حکم کرو، 7 سال کا ہو تو تاکید کرو، 10 سال کا ہو تو مارو۔ ابھی 5 سال سے جو بھی نماز پڑھتا جو بچہ بالغ ہونے سے پہلے کرتا، یہ ماں باپ کو ڈر کر پڑھو، دکھانے واسطے پڑھو، دکھانے واسطے پڑھو۔ جب بالغ ہو جاتا تو کی عادت کٹی ہو جاتی، اب عادت کو عبادت بنا لیتا۔ تو یہ جو آپ کا مدرسہ ہے لنک سکول کا 2 سال کا بچہ ہے، 2 سال میں سے تب یہ تو کہنا چاہیے گا کہ میرا دکھاؤ دکھتا ہے، جو بچپنا اگر دیکھنے کا زمانہ ہے تو چلنا شروع کرا ہے، تو اللہ کرے اس کو 55 تک پہنچائے، 30 تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ پورے علاقے کے پورے سرکاری سے پورا کرنا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ جو جلسہ ہوا اس میں آپ ذرا ہر جگہ سے تعاون کرے، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آخر تک بیٹھے رہے اور آپ نے کچھ میری ٹوٹی باتوں میں بھی سنا، اللہ تعالیٰ اس میں جو کچھ خیر ہے اس ہم سب کو فائدہ پہنچائے، اس میں جو کمی ہے اس کا جو نقصان ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو ظاہر کرنا ہے، وہ آپ الحمد للہ۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ قریب ہو جائیں، ادب کے ساتھ بیٹھیں، مولانا دعا فرمائیں۔ ہمارے بہنوں سے گزارش ہے جہاں پر بہت دیر تک رات ہے آپ لوگوں نے جو ہے تعاون کیا ہے، دین کی باتیں آپ لوگوں نے سنی ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے مانگیں، یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے۔ ایک بات دعا سے پہلے عرض کر دوں کہ کوئی ایک فرض جو ہے غفلت نہ برتے کہ یہ رات بھر آپ نے اللہ کے لیے دی ہے اور تہجد کا موقع ہے، جو بھی اللہ نے مقرر کیا ہے اس اعتبار سے اللہ سے رجوع ہو کر اللہ سے مانگیں اس وقت میں، کیا کوئی کہ اللہ کو آپ کی قربانی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ پوری امت کا مسئلہ حل کر دے، اور کوئی بھی حضرت یہ اس بات کی کوشش نہ کرے کہ جو ہے آرام کے لیے جا کے بستر سے لیٹ جائیں غفلت کے ساتھ میں، اور کہیں خطرہ اس بات کا ہے کہ ہماری فجر کی نماز کے اوپر کوئی غلط اثر نہ پڑے، اس کے لیے آپ تمام حضرات پہلے سے متفقر رہیں۔ دعا کا وقت ہے، اللہ سے خوب عاجزی کے ساتھ میں دعا مانگیں، اللہ ہم سب کے مانگ کو پوری فرمائے۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو گزر فرما. اے اللہ ہم بے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، ہے. اے اللہ کتنے احسانات آپ کے ہیں. اللہ آپ نے ہمیں اے اللہ انسان بنایا ہے. اے اللہ اگر انسان کے بجائے کوئی جانور بنا دیتے، اے اللہ آپ سے کوئی چوں چرانے والا نہیں تھا. اے اللہ آپ کا اور بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا. اے اللہ آپ کا اور بڑا احسان ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہمیں پیدا فرمایا. اے اللہ ہمارے اوپر آپ نے ذمہ داری ڈالی ہے خود کے سدھرنے کی اور عالم کو سدھارنے کی. اے اللہ پورا عالم بگڑا ہوا ہے. اے اللہ پورا عالم بگڑا ہوا ہے. اے اللہ ہم بھی بگڑے ہوئے ہیں. 2 رکعت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. زبان کو جھوٹ سے روکنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. نگاہ کو اے اللہ بدنگاہ سے روکنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. اے اللہ تول ناپ میں کمی سے بچنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. اے اللہ ہم نے اپنے اعمال سے اے اللہ پورے معاشرے کو بگڑنے کا سبب بنا دیا ہے. اے اللہ ہم بڑے مجرم ہیں. اے اللہ بڑے مجرم ہیں. اے اللہ ہم اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہیں. اے مالک ہم نے بڑا قصور کیا ہے. اے اللہ بگڑوں کو سدھارنے کے بجائے ہم خود بگڑ گئے. دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی. سونا چاندی کی محبت ہمارے دل میں آ گئی. اے اللہ جلدی دنیا کی محبت ہمارے دل میں آ گئی. اے اللہ تیری محبت ہمارے دل میں اے اللہ کم ہو گئی. آخرت کی فکر ہمارے دل سے اڑ گئی. اے اللہ قرآن کی عظمت ہمارے دل سے نکل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی عظمت ہمارے دل سے نکل گئی. اے اللہ یہود و نصارے کے طریقے ہمیں پسند آنے لگے. ہندو کے طریقے ہمیں پسند آنے لگے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ شیطان کے وسائل ہمیں پسند آنے لگے. نفس کی نسائیں خواہشات پسند آنے لگی. اے اللہ کتنی غلطی ہم سے ہو رہی ہے. اے مالک نوکر اگر غلطی کر دیتا ہے تو مالک گردن میں ہاتھ دے کر اس کو نکال دیتا ہے. بیٹا نافرمان ہوتا ہے تو باپ اس کو گھر سے نکال دیتا ہے. بیوی نافرمان ہوتی ہے تو شوہر اس کو گھر سے نکال دیتا ہے. اے اللہ ہم نے رات میں بھی نافرمانی کی ہے، دن میں بھی نافرمانی کی ہے، سب کے سامنے نافرمانی کی ہے، چھپ چھپ کر نافرمانی کی ہے. تیری جیوی آنکھوں سے نافرمانی کی ہے، تیری جیوی زبان سے نافرمانی کی ہے، تیرے جیوے ہاتھوں سے نافرمانی کی ہے، تیرے جیوے پیروں سے نافرمانی کی ہے. اے اللہ تیرا کھا کر اے اللہ تیرا پی کر ہم نے اللہ تیرے خلاف کیا ہے. اے اللہ ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے. ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا اے اللہ کس کی در پر جائیں گے، کس کی چوکٹ پر جائیں گے. اے اللہ کوئی بھی در معافی کا در نہیں ہے، کوئی چوکٹ معافی کی چوکٹ نہیں ہے. اگر کسی کتے کو کسی دکان پر ہڈی نہیں ملتی تو دوسری دکان پر مل جاتی ہے. کسی بھکاری کو کسی گھر پر بھیک نہیں ملتی تو دوسرے گھر پر مل جاتی ہے. اے مالک اگر تم نے ٹکرا دیا، اے مالک تم نے اگر دھتکار دیا، اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ کس مقصد کی بھیک مانگیں گے؟ اے اللہ مجمع اے اللہ تیری محبت کے راستے جاگا ہے، علم دین کی محبت کے راستے جاگا ہے. اے اللہ علماء کرام کی محبت کے راستے جاگا ہے. اے اللہ تیرے کلام کی عظمت کے راستے جاگا ہے. اللہ اس کو کسی اور چیز نے جگایا نہیں ہے، محنت سے بھی محبت نے جگایا ہے. اے اللہ اس میں جس کے اندر بھی دل میں تھوڑا سا اخلاص ہے اللہ اس کو قبول فرما کر اللہ سارے مجموعے کو معاف فرما دے، ساری بستی کو معاف فرما دے. اللہ سارے مسلمانوں کو معاف فرما دے. اے اللہ بے شک اے اللہ بے شک اے اللہ ہم بڑے قصوروار ہیں. اسی وجہ سے گردنیں کٹ رہی ہیں، اسی وجہ سے جلائے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے پیٹ چیرے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے بم برسائے جا رہے ہیں. بے شک اللہ ہم سے بڑا قصور ہو گیا ہے. اے اللہ ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، ہمارے اخلاق گرے ہوئے ہیں، ہمارے اعمال بگڑے ہوئے ہیں، ہماری عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، ہمارا ایمان انتہائی کمزور ہو چکا ہے. اے اللہ ہم پورے کے پورے بگڑ چکے ہیں، لیکن ایک نسبت ہے اللہ. اے اللہ ایک نسبت ہے اللہ. اے اللہ وہ نسبت تیرے حبیب کے ساتھ ہے. اللہ تیرے حبیب کی بھی عزت ہم برداشت نہیں کر سکتے. اے اللہ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کے لیے سینے میں گولیاں پروس سجا اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اے اللہ اس حبیب کی نسبت کی یاد رکھے اللہ، اس حبیب کی نسبت کی یاد رکھے اللہ. اگر ان کی امت کو میدان حشر میں سزا دی جائے گی تو کتنا کر دیں گے، کتنا کر دیں گے. ایک عورت کا ہاتھ چوری کی وجہ سے کاٹا جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیاں مار کے میری بارگاہ میں رو رہے تھے.
اے اللہ اتنی امت دوزخ میں ڈالی جائے گی، اے اللہ گناہ گار ہونے کی حالت میں کے سامنے آئے گی تو کتنا قریبا کٹے گا تیرے حبیب کا، اے اللہ کتنا بے چین ہوں گے، کتنا بے قرار ہوں گے، اے اللہ کی عزت کی داد رکھے، اے اللہ کی عزت کی داد رکھے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معلوم ہے، اللہ ہمیں معلوم ہے تو ناراض ہو گیا اے اللہ کس کی ہمت ہوگی اللہ ایمان والے کا سنتا نہیں، اللہ کس میں سمجھتا ہے اللہ ایمان والے کا کامرہ کو دیکھ لے، اے اللہ آج پوری دنیا دور کر دے رہی ہے، ایمان والا نگاہ اٹھا سکتا نہیں ہے، اے اللہ تیری رحمت کی بھیکے محتاج ہیں اللہ، تیری رحمت کی بھیکے محتاج ہیں اللہ، اے اللہ بزرگان دین تڑپ رہے ہیں، جیسے ہیں راتوں کی نیندیں غار میں تیرے جلال سے کانپ رہے ہیں، اے اللہ رحمت کی چادر اڑا دے اللہ، رحمت کی چادر اڑا دے، امت پر رحم فرمائے اللہ، دین کے دشمنوں کو امت پر ہنسنے کا موقع نہ دے اللہ، شراب پی کر ہنس رہے ہیں، قتل کر کے ہنس رہے ہیں، بم برسا کر ہنس رہے ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ کرم فرمائے اللہ، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ دینی مدارس لڑکوں کی موٹی محنت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کو حقیقی بنا دے، ان کو طاقتور بنا دے، جتنی بھی دینی جماعتیں محنت کر رہے ہیں اللہ کی محنتوں کو قبول فرما لے، ساری دنیا میں اے اللہ دین کو عام فرما دے، ساری رکاوٹوں کو دور فرما دے، ظالموں کو اللہ ختم فرما، اللہ ظالموں کو ختم فرما، ظالموں کے منصوبوں کو ختم فرما، ادھر جن کی اپنی ہدایت ان کی ہدایت نصیب فرما، اے اللہ جس درجے میں شریف سے ان کو قبول فرما، اے اللہ ان کی نیتوں کو قبول فرما، ان کے اعمال کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما، بچوں کی محنتوں کو قبول فرما، بچوں کے والدین کی قربانی کو قبول فرما، سارے علاقوں کے رحمت اور برکت کا علاقہ بنا دے، یہاں سے دین کی فضائیں دین کے مائیں چلا دے، اللہ یہاں سے علماء اور صلحاء کو پیدا فرما، اے اللہ میں دعا بھی مانگنا نہیں آتا، اے اللہ جو بیمار ہیں تندرست عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، اللہ لڑکی کو رحمت کا ذریعہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، لڑکیوں کی نکاحوں کو آسان بنا دے، اے اللہ مشکلات کو دور فرما، بیماروں کو تندرست عطا فرما، اللہ ہمارے طلباء کو اونچے درجات سے کرنے کے عطا فرما، ہمارے بے روزگاروں کو برکت والی روزی عطا فرما، ہمارے طالبوں کو برکت والا نفع عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملازمین کو برکت والی روزی عطا فرما، اے اللہ کھیتی میں برکت عطا فرما، اے اللہ کمائی میں برکت عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جن کو نرینہ اولاد ہے لڑکی کی خاص لڑکی عطا فرما، جن کو لڑکیاں ہیں لڑکی کی خاص میں لڑکا عطا فرما، اے اللہ میں دعا میں مانگنا نہیں آتا، آپ حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کے دعائیں مانگی ہیں ہم تم نے ہمارا حصہ نصیب فرما، جن شروع سے اپنا مانگیں سے ہماری حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ محترم سامعین، یہ دارالعلوم حبیبیہ کا دوسرا جو سالانہ جلسہ تھا، اس میں جتنے حضرات شیر نصیب ہیں یہاں پہ جلوہ فروز ہیں، فردن نام بھی بڑے، میں تمام مہمانان خصوصی کا، صدر جلسہ کا، مفتی صاحب کا اور دیگر علماء کرام کا اور جتنے اطراف اپنا کے جتنے حفاظ کرام علماء کرام اور جتنے صحبہ آپ تمام جلسوں میں شرکت کیے ہیں، اپنی کبھی کی لائن سے میری اپنی لائن سے ان لوگوں
کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ لوگوں کا آنا بھی کا قبول فرمائے، ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ فجر کی نماز کا خیال کرتے ہوئے آپ تمام حضرات ہے مسجد میں تشریف لے جائیں، اور جو حضرات اپنے بچوں کے ساتھ لے آئے ہیں وہ اپنی کے ساتھ لے جائیں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ میں لے کے جائیں، اور جو حضرات آئے کے مہمان ہیں وہ اگر یہاں پر قیام کرنا چاہتے ہیں تو وہ مسجد میں قیام کرتے رہ کے قرآن کو تشریف لے جائیں۔ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں آپ کی جانب سے اس جلسے کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔